بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم سقراط کا سبق آموز واقعہ۔ حکیم سقراط ایک بہت بڑا حکیم تھا اور گویا ایک درجے میں طب کا موجد سمجھا جاتا تھا، اور رات دن پہاڑوں میں جڑی بوٹیوں کا امتحان کرتا تھا۔ سارا دن گھومتے گھماتے ایک دن ایک دکان پر بیٹھا، دن بھر کا تھکا ہوا تھا۔ اس کی آنکھ لگ گئی، پیر تو زمین پر رکھے ہوئے ہیں اور دکان کے تختہ پر بیٹھا ہے۔ نیند آ گئی۔ بادشاہ وقت کی سواری نکل رہی تھی۔ نقیب و چوبدار ہٹو بچو کہتے جا رہے ہیں اور اس بیچارے کو کچھ خبر نہیں، یہاں تک کہ ایک بادشاہ کی سواری قریب آ گئی تو بادشاہ کو ناگوار گزرا کہ پبلک کا ایک آدمی اور پیر پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے۔ نہ بادشاہ کی تعظیم ہے نہ عظمت ہے، بڑا بے ادب گستاخ ہے۔ بادشاہ کو اتنا جذبہ آیا کہ سواری سے اتر کر اس کو ایک ٹھوکر ماری۔ اب سقراط کی آنکھ کھلی اور آنکھ مل مل کے دیکھنے لگا۔ بادشاہ نے کہا کہ جانتا بھی ہے تو کہ میں کون ہوں؟ اس نے کہا جی ہاں، میں یہی جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کون ہیں، اور اب تک اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ شاید آپ جنگل کے کوئی درندے معلوم ہوتے ہیں، اس لیے کہ آپ نے ٹھوکر ماری ہے اور وہی ٹھوکر مار کر چلتے ہیں۔ بادشاہ کو اور زیادہ ناگوار گزرا۔ اس سے کہا کہ تو جانتا نہیں، میں بادشاہ وقت ہوں، میرے ہاتھ میں اتنے خزانے ہیں، اتنی فوجیں ہیں، اتنے سپاہ ہیں، اتنے قلعے ہیں، اتنے شہر ہیں۔ سقراط نے بڑی متانت سے کہا، بندہ خدا، تو نے اپنی بڑائی کے لیے فوجوں کو، ہتھیاروں کو، خزانوں کو، روپے کو، پیسے کو پیش کیا، لیکن ان میں سے ایک چیز بھی تیرے اندر کی تو نہیں ہے، سب باہر کی باہر چیزیں ہیں۔ تیرے اندر کیا کمال ہے جس کی وجہ سے تو دعویٰ کرے کہ تو با کمال ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ روپے پیسے سے تجھے چھوڑ دیا، بس تو ذلیل ہو گیا، اب تیری عزت ختم ہو گئی۔ تاج و تخت اتفاق سے پاس نہ ہو تو بس تو ذلیل ہو گیا۔ فوجیں اگر نہیں رہیں تو شکار میں آگے بڑھ جائے تو ذلیل ہو جائے، اس لیے کہ تو فوج ہی نہیں ہے۔ یہ کیا عزت ہوئی کہ اندر کچھ نہیں اور بیرونی چیزوں پر مداکار رکھے ہوئے ہے؟ تیرے اندر کی کیا چیز ہے؟ نہ فوجیں تیرے اندر کی ہیں، نہ تاج و تخت تیرے اندر کا ہے۔ تو اگر اپنا کمال بتلاتا ہے اور بڑائی بتلاتا ہے تو اندر کا کمال پیش کر، اگر تیرے اندر واقعی کوئی کمال ہے۔ اب وہ بیچارہ بادشاہ بھی حیران ہوا کہ واقعی بات سچی ہے، جواب دے نہ سکا۔ سقراط نے کہا کہ اگر تجھے کمال دکھانا ہے تو ایک لنگی باندھ اور کپڑے اتار، اور میں بھی لنگی باندھتا ہوں اور کپڑے اتار کر اس دریا میں کودتے ہیں اور وہاں اپنے اپنے کمالات دکھا لائیں گے۔ اس وقت معلوم ہوگا کہ تو با کمال ہے یا میں با کمال ہوں۔ تو گویا سقراط نے بتایا کہ حقیقت میں کمال جس پر آدمی فخر کرے وہ اندرونی کمال ہے، اندر تو کمال نہ ہو اور باہر کی چیزوں پر فخر کرے جو کہ ہمیشہ جدا ہونے والی چیزیں ہیں، وہ جدا ہو گئیں تو بے کمال ہو گیا، ذلیل ہو گیا۔ یہ کمال ہے۔ ظلم کا عبرت ناک انجام۔ ایک شخص پکار کر کہہ رہا تھا، جو شخص مجھے دیکھے کسی پر ظلم نہ کرے۔ ایک شخص نے اس کی پکار سن کر پوچھا، اے شخص تیری کیا کہانی ہے؟ اس نے اپنی یہ کہانی سنائی، میں ایک سپاہی تھا، ایک دن ساحل پر آیا
میں نے ایک شکاری کو دیکھا، اس نے ایک مچھلی پکڑی، میں نے اس سے کہا یہ مچھلی مجھے دے دو، اس نے انکار کیا، میں نے کہا یہ میرے ہاتھ فروخت کر دو، اس نے اس سے بھی انکار کیا، میں نے اس کے سر پر ایک کوڑا مارا اور مچھلی اس سے چھین لی، مچھلی کو ہاتھ میں لٹکاتے گھر کی طرف چل پڑا۔ اچانک مچھلی نے میرا انگوٹھا پکڑ لیا اور چبا ڈالا۔ انگوٹھا چھڑانے کی بہت کوشش کی، لیکن انگوٹھا اس وقت نکلا جب اس میں سوراخ ہو چکے تھے۔ میں نے ایک طبیب کو دکھایا، اس نے بتایا یہ مرض آگلا ہے، انگوٹھا کاٹنا پڑے گا ورنہ یہ مرض سارے جسم میں پھیل جائے گا اور تو ہلاک ہو جائے گا۔ میں نے انگوٹھا کٹوا دیا، لیکن مرض ہاتھ میں آ گیا، پھر میں نے ہاتھ کٹوا دیا، مرض پھر آگے بڑھا تو میں چیخ پڑا، وحشت کے انداز میں بھاگ نکلا۔ جنگل میں ایک درخت کے نیچے مجھے نیند آ گئی۔ کسی نے خواب میں کہا کب تو اپنے اعضاء ایک ایک کر کے کٹوائے گا، جس کا حق چھینا ہے لوٹا دے۔ اس وقت مجھے وہ مچھلی والا یاد آیا، میں فوراً ساحل پر پہنچا، شکاری وہاں موجود تھا، اسے اپنا حال بتایا، اس سے معافی مانگی۔ میرا حال دیکھ کر اس نے کہا میں تجھے معاف کیا۔ اس کے یہ کہتے ہی میرے ہاتھ کے کیڑے گرنے لگے۔ میں نے اس سے پوچھا آپ نے بد دعا کی تھی، اتنا تو بتا دیں۔ اس نے بتایا میں نے کہا تھا اے اللہ تو نے ہی اسے اور مجھے پیدا کیا ہے، اسے مجھ سے قوی بنایا ہے اور مجھے کمزور، اس نے مجھ پر ظلم کیا، نہ تو نے مجھے اس سے بچایا، نہ اتنی طاقت دی کہ اس کے ظلم سے محفوظ رہتا، اپنے آپ کو اس سے بچا لیتا۔ میں تجھ سے تیری اس قدرت کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں جس سے تو نے اسے قوی کیا اور مجھے کمزور بنایا، اس شخص کو مخلوق کے لیے عبرت بنا دے۔ یہ بد دعا سنانے کے بعد اس نے کہا لیکن اب میں محسوس کرتا ہوں تیرے ساتھ زیادتی ہوئی، ایک مچھلی کی خاطر مجھے ایسی بد دعائیں نہیں کرنا چاہیے تھی، لہٰذا اب تو میری طرف سے یہ قبول کر لے اور اسے اپنے کام میں لا۔ یہ کہ